حضرت نظام الدین اولیاء سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت بابا فرید اچانک بیمار ہو گئے۔ سخت بے چینی لاحق ہوئی، مگر ظاہری طور پر کسی بیماری کی علامت موجود نہیں تھی۔ کئی دن اسی اضطراب میں گزر گئے۔ بھوک بالکل جاتی رہی، بمشکل چند گھونٹ پانی پی سکتے تھے۔ علاقے کے تمام قابل ذکر طبیبوں کو بلایا گیا۔ یہ لائق حکیم بہت دیر تک حضرت بابا فرید کا معائنہ کرتے رہے۔ آخر تمام طبیبوں نے بیک لبان کہا، شیخ، ہم نے آپ کی نبض بھی دیکھی اور قارورہ بھی، کسی بیماری کے آثار نظر نہیں آتے۔ ہمارے اپنے علم کے مطابق آپ کسی جسمانی مرض میں مبتلا نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر تمام حکیم چلے گئے۔ مریدین اور خدمتگار پیر و مرشد کی تکلیف کے خیال سے بہت پریشان تھے۔ دوسرے دن حضرت بابا فرید کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ نے اپنے تمام دوستوں اور مریدان خاص کو طلب کر کے فرمایا، تم لوگ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے میری صحت کے لیے دعا کرو۔ حضرت بابا فرید نے جن درویشوں سے دعا کی درخواست کی تھی، ان میں آپ کے صاحبزادے شیخ بدر الدین سلیمان اور حضرت نظام الدین اولیاء بھی شامل تھے۔ الغرض تمام مریدین اور خدمتگار دعاؤں میں مشغول ہو گئے۔ اسی رات کو پچھلے پہر شیخ بدر الدین سلیمان نے دیکھا کہ ایک بزرگ ان سے فرما رہے تھے، تمہارے والد پر شہاب ساحر کے لڑکے نے جادو کر دیا ہے۔ بابا فرید کی آمد سے پہلے اجودھن میں شہاب نام کا ایک ساحر تھا، جسے جادوگری کے فن میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ شہاب ساحر کے نام سے مقامی اور غیر مقامی لوگ بہت خوفزدہ رہتے تھے۔ اس نے حصول دولت اور ذاتی دشمنی کے لیے بہت سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی تھیں، پھر وہ اسی حالت میں مر گیا۔ جب حضرت بابا فرید اجودھن تشریف لائے تو مخلوق خدا کو آزار پہنچانے والا وہ جادوگر زیر خاک سو چکا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنا سارا ہنر اپنے بیٹے کو سکھا دیا تھا۔ اب بیٹے نے باپ کی جگہ لے لی تھی اور حضرت بابا فرید جیسے بزرگ بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہے تھے۔ کسی تاریخی روایت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ شہاب ساحر کے لڑکے نے کس کے کہنے سے حضرت بابا فرید پر جادو کیا تھا، یا پھر اس قبیح اور نازیبا فعل میں اس کی ذاتی رنجش شامل تھی۔ اگر میرے والد محترم پر جادو کیا گیا ہے تو پھر اس کا رد کیا ہے؟ شیخ بدر الدین سلیمان نے خواب میں نظر آنے والے بزرگ سے پوچھا۔ بزرگ نے چند کلمات پڑھے اور شیخ بدر الدین سلیمان سے فرمایا، ان کلمات کو اچھی طرح یاد کر لو اور پھر شہاب ساحر کی قبر پر جا کر ان کلمات کو پڑھو، انشاءاللہ سحر باطل ہو جائے گا۔ شیخ بدر الدین سلیمان نے بزرگ کے بتائے ہوئے کلمات حفظ کر لیے۔ وہ کلمات اس طرح تھے، اے وہ شخص جو قبر میں رکھ دیا گیا ہے اور آزمایا گیا ہے، جان لے کہ در حقیقت تیرے لڑکے نے جادو کیا ہے اور تکلیف پہنچائی ہے، لہٰذا اس سے کہہ دے کہ وہ باز آ جائے اور اس سحر کو ہم سے دور کر دے۔ اگر تو نہیں کہے گا تو اس چیز سے قریب ہو جائے گا جو چیز ہمارے قریب ہے۔ صبح ہوئی تو شیخ بدر الدین سلیمان نے حضرت نظام الدین اولیاء اور دوسرے درویشوں سے رات کا خواب بیان کیا۔ پھر کسی مرید نے حضرت بابا فرید کی خدمت میں اس خواب کی تفصیل پیش کی۔ حضرت بابا فرید نے حضرت نظام الدین اولیاء کو طلب کر کے فرمایا، مولانا نظام الدین، ان کلمات کو اچھی طرح یاد کر لو اور حسب ہدایت شہاب ساحر کی قبر پر جا کر ان کلمات کو پڑھو۔ حضرت نظام الدین اولیاء خانقاہ سے باہر آئے اور مقامی لوگوں سے شہاب ساحر کی قبر کے بارے میں پوچھا۔ وہ ایک بدنام شخص تھا۔ تمام لوگوں نے اس کی قبر کی نشاندہی کر دی۔ حضرت نظام الدین اولیاء قبرستان پہنچے اور شہاب ساحر کے سرہانے بیٹھ کر بزرگ کے بتائے ہوئے کلمات کا ورد کرنے لگے۔ اگرچہ شہاب ساحر کی قبر پختہ کر دی گئی تھی، لیکن سرہانے پر کچھ مٹی پڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تک کلمات کا ورد کرنے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے مٹی پر ہاتھ مارا۔ مٹی نرم تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اسے کریدا۔ آپ کو محسوس ہوا کہ اس مٹی کے نیچے ایک اور مٹی کی تہ ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے مٹی کو مزید کریدا، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اسے باہر نکال لیا۔ وہ آٹے کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا پتلا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس پتلے کو غور سے دیکھا۔ اس کے چاروں طرف سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور گھوڑے کے بال مضبوطی سے باندھ دیے گئے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء آٹے کے اس پتلے کو پیر و مرشد کے حضور لے گئے اور عرض کیا، سیدی، یہی ہے سارے فساد کی جڑ۔ حضرت بابا فرید نے اپنے مرید خاص کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تمام سوئیاں نکال لو اور سارے بال کھول ڈالو۔ حضرت نظام الدین اولیاء ایک ایک سوئی کو نکالتے رہے۔
देखने वाले देख रहे थे कि हजरत बाबा फरीद को सुकून महसूस हो रहा था। फिर जब सारी सुइयां निकाल दी गईं और बाल खोल दिए गए तो चेहरे मुबारक से सारे बीमारी के आसार गायब हो गए। फिर हजरत बाबा फरीद ने हजरत निजामुद्दीन औलिया को हुक्म दिया कि इस मुजस्समे को तोड़ दो और इसके साथ तमाम चीजें दरिया में डाल दो। जब ये बात हाकिम अजूधन को मालूम हुई तो उसने शहाब साहिर के लड़के को गिरफ्तार किया और खुद इसे लेकर हजरत बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर हुआ। शेख, आपका मुजरिम मौजूद है और मेरी नज़र में ये शख्स वाजिबुल कत्ल है। शहाब साहिर का लड़का मौत के खौफ से कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शेख का हुक्म हो तो इसे कत्ल कर दिया जाए। हाकिम अजूधन ने दोबारा अर्ज किया, हरगिज नहीं। हजरत बाबा फरीद ने शहाब साहिर के लड़के की तरफ देखते हुए फरमाया, हक ताला ने मुझे सेहत बख्श दी, इसलिए मैंने भी इसे शुक्राने के तौर पर माफ कर दिया। अब इसे कोई कुछ न कहे। दरिया दली का ये मुजाहिरा देखा तो वो जादूगर लड़का हजरत बाबा फरीद के कदमों पर गिरकर माफी मांगने लगा और हमेशा के लिए इस काफिराना फेल से ताइब हो गया।